السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، وہ دور آ چکا ہے کہ اس دور میں رہنے والوں کی باتیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار یہ کرتے ہیں عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر سر چڑھ کر شرک کر رہے ہیں۔ اور شرک بھی ایسا ویسا نہیں، رب تبارک و تعالی کی ذات میں ظاہر اور باطن ہر طور پر گستاخی ہو رہی ہے۔ اور تو اور ان کے امام احمد رضا خان صاحب، ان کی کتاب ہے ملفوظات، حصہ اول ہے اور صفحہ 106 پر واقعہ درج ہے، جو آج کے 15ویں صدی کے ملا مولوی، ان کو قرآن پڑھنا تو آتا نہیں، انہوں نے حدیثیں تو پڑھی نہیں، انہوں نے جو قصے کہانیاں پڑھی ہیں وہی پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو۔ ایک نئی کہانی سامنے آ گئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جنید بغدادی، جو انہوں نے بہت بڑے پیر مانے ہوئے ہیں، کہتے ہیں وہ جنید بغدادی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے یہ دریا کے پانی کے اوپر ایسے چل رہے تھے جیسے روڈ کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ مرید نے، دیکھنے والے نے کہا کہ جناب یہ دریا میں نے بھی پار کرنا ہے، مجھے بھی بتائیے کہ میں کیسے یہ جا سکتا ہوں، کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی نے کہا کہ تو یا جنید یا جنید یا جنید یہ کہتا ہوا پیر رکھ دریا میں اور چلتا چلا جا۔ تو اس مرید نے یا جنید کہتے ہوئے دریا میں قدم رکھا، تھوڑا ہی سا آگے بڑھا تھا کہ شیطان آ گیا، وسوسہ ڈالا، ارے میاں تمہارا پیر تو یا اللہ کہہ رہا ہے اور تمہیں یا جنید کہلا رہا ہے، یہ فلسفہ تو سمجھ میں آنے والا نہیں، اللہ بڑا ہے یا جنید بڑا ہے؟ تم بھی یا اللہ کہتے ہوئے نکلو۔ اس کے دماغ میں آ گئی، اور جیسے ہی اس نے یا جنید کہنا چھوڑا اور یہ کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وہ اسی وقت پانی میں ڈوب گیا۔ آپ سن لیجئے کہانی یہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ اب اچانک من شر الوسواس الخناس، ایک خناسی وسوسے والا آیا، شیطان آیا۔ شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے یا جنید، وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ، وہ یا اللہ کہتا ہے، تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے۔ اب یہ فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ اب ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ تبلیغ عبادت تقوی پرہیزگاری، ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں، ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے۔ اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا۔ جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں، اس نے کہا یا اللہ ڈوب رہا ہے، کہتے ہیں حضرت بچائیے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ، اس نے فوراً کہا یا جنید، پھر پانی پر چل رہا ہے۔ اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، یا جنید کہہ رہا ہوں پانی پر چل رہا ہوں، یا اللہ کہہ رہا ہوں ڈوب رہا ہوں۔ جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا،
تو میں ڈوب رہا تھا، آپ کا نام لیا تو بچ گیا. فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی انہوں نے جنید کو اللہ سے بڑھا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب مرید نے پیر صاحب سے پوچھا جنید صاحب آپ تو یا اللہ کہتے ہوئے پار کر رہے تھے اور مجھے آپ نے یا جنید پر کیوں لگا دیا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے پیر نے جواب دیا کہ پہلے تو جنید تک تو پہنچ جا، بعد میں اللہ تک پہنچے گا، ابھی تو جنید تک بھی نہیں پہنچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بڑا شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے. میں اہل عقل کو کہوں گا، صاحب عقل سے کہوں گا، یا اولو الالباب، اے عقل مندو ذرا کچھ تو سوچو، کچھ تو غور و فکر کرو. قرآن ہی کو پڑھ لیا ہوتا تو یہ قصے کہانیاں قریب نہ آتی اور قصے کہانیاں سننی نہ پڑتی. لیکن سنانے والے قرآن چھوڑ چکے ہیں، اس لیے کہتے ہیں عوام کو کہ تم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ تم بگڑ جاؤ گے، تم گویا کہ جہنمی بن جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی کتاب، اس کا ترجمہ انہی کے بزرگوں نے تو لکھا ہے، تو ان کے بزرگ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے ترجمہ لکھا ہے کیا؟ علماء کے لیے لکھا ہے؟ نہیں، یہ عوام کے لیے لکھا ہے کہ یہ پڑھو اور قرآن کو سمجھو. اور رب نے جو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ترجمہ پڑھیں گے اپنی زبان میں جبھی تو غور و فکر ہو سکے گا. جب ترجمہ ہی نہیں پڑھیں گے تو غور و فکر کہاں سے ہوگا؟ صرف تلاوت پر غور و فکر تو ہو ہی نہیں سکتا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باباؤں کو بھی، ان کے باباؤں کے باباؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرما، جو زندہ ہیں اور جو اس دنیا سے چل چکے ہیں. اللہ نے جو معاملہ کرنا تھا وہ تو ان کے ساتھ کر لیا. اللہ ان کو قرآن و سنت کی ہدایت عطا فرمائے.